بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف تمام تر مشکلات کے لیے آئندہ الیکشن کے اندر 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے اندر اپنے تمام سیاسی مخالفین کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور اس وقت جو مخالف سیاسی مافیا ہے اس کی چیخیں عروج پر ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بالواسطہ رابطے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ تیز کر دیے گئے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کاغذات نامزدگی کے اوپر فیصلہ جو ہے جو کہ 30 دسمبر تک جو ہے وہ جانچ پڑتال چل رہی ہے۔ 30 دسمبر انتہائی اہم ترین دن قرار دیا جا رہا ہے۔ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے مطابق الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگر، کچھ اعداد و شمار، کچھ اہم ترین تاریخیں گزشتہ دونوں ویلاگز کے اندر شیئر کی تھیں کہ کس طرح 11 اور 13 جنوری اہم ہیں، لیکن اس وقت جو گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر جو فیصلے آئے ہیں ہائی کورٹ کی جانب سے، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کو لے کر اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں جو ان کی چیخیں عروج پر ہیں، بلکہ جو عمران خان کے سخت ترین سیاسی مخالفین ہیں ان کی جانب سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس وقت سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اور خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اس وقت جو کچھ جنگ گروپ جس قسم کی خبریں سامنے لا رہا ہے اس کو اس لیے بھی توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرف وہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو انٹرنیشنل میڈیا سے اس قسم کی خبریں پروپیگنڈا چن چن کر لگا رہے ہیں پہلے پیج کے اوپر کہ جناب عمران خان اگر آ گیا تو ڈیزاسٹر ہوگا اور عمران خان ناکام ہے، اور اس قسم کی خبریں، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ذرا برابری قائم رکھنے کے لیے اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سموک سکرین ہے، اور کہا ہے انصار عباسی صاحب کے تجزیے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی عام انتخابات میں سرپرائز دینے کی تیاریاں ہیں۔ 6 ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، سیاسی صورتحال کے اندر تیزی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جسے انتظامی طور پر دبایا جا رہا ہے بظاہر انتخابی دنگل میں واپسی کی تیاریاں کر رہی ہے، اور ایسی خبروں کی موجودگی میں پارٹی کو عوامی اجتماعات اور سیاسی ریلیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے ان دنوں بڑے ریلیف مل رہے ہیں جو پارٹی، اس کی قیادت اور کارکنوں کے لیے باعث تقویت ثابت ہو رہے ہیں، جنہیں 9 مئی کے بعد سے سنگین نوعیت کے قانونی اور فوجداری نوعیت کے مقدمات کا سامنا تھا۔ مسلم لیگ نواز، جس کو کئی لوگ کنگز پارٹی سمجھ رہے ہیں، انورٹڈ کاماز کے اندر ہے کنگز پارٹی، واضح ہو گیا ہے کہ انہیں اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ خود ساختہ ترجمان نے خود یہ بات تسلیم کر لی۔ انہوں نے کہا لیکن انتخابات کے اتنا قریب ہونے کے باوجود یہ جو جماعت ہے یہ خوابیدہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ حالانکہ توقع تھی کہ 9 مئی کے بعد زیر کی گئی تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ اپنی دھاگ مٹانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن تاحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ خود تسلیم کیا ہے جناب عمران خان کے مخالفین نے کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ 9 مئی کے بعد جس طرح سے دبایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو اور نون لیگ کو اٹھایا گیا، اس کے بعد وہ اپنی دھاگ بٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس طرح ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور مبینہ انتظامی حمایت کے باوجود نون لیگ کو، عوام کو متحرک کرنے کے لیے ابھی اپنی انتخابی مہم شروع کرنی ہے۔ انتظامیہ کی تمام تر حمایت حاصل ہے، اس کے باوجود انتخابی مہم شروع نہیں کر سکتے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جس وقت نون لیگ کسی انجینئرڈ معجزے کا انتظار کر رہی ہے، جی ہاں، انجینئرڈ معجزے کا لفظ استعمال کیا انصار عباسی نے کہ انجینئرڈ کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو، کسی معجزے کا انتظار ہے ان کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے کارکنان کو عدالتوں کے کچھ حالیہ فیصلوں کی وجہ سے بڑا حوصلہ ملا ہے، اور سائفر کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اور جمعرات کو بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست پر 11 جنوری تک حکم امتناع کی منظوری دی، سائفر کیس میں سپریم کورٹ کے ریلیف کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ عمران خان کو ٹرائل کورٹ کسی بھی وقت سزا سنا سکتی ہے، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے بعد پی ٹی آئی ٹرائل میں تاخیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سرگرمی کے ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں بھی سپریم کورٹ سے جو ان کی سزا ہے وہ ختم کرائی جائے۔
सुप्रीम कोर्ट ने बुध को यह मामला समाअत के लिए उठाया था, लेकिन जजों की अदम दस्तयाबी की वजह से यह फैसला हुआ कि जजों की छुट्टियों से वापसी पर यह केस जो है वो उठाया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा खत्म कर दी तो पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हो जाएंगे। और यही है वो खौफ, यही है वो डर कि जिस दिन इस बात का फैसला होगा उस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर होंगे, इमरान खान के साथ खड़े होंगे। और पीटीआई रहनुमाओं का भी ये दावा है कि उन्हें अवाम के बड़े हिस्से की हमायत हासिल है और अगर आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर अगर बल्ले का निशान हुआ तो पार्टी के वोटर बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। और अगर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल जाती है तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उससे भी बड़ा सरप्राइज देने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। 9 मई के बाद पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद आमतौर पर ये समझा जा रहा था कि पीटीआई को आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तलाश में मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन जो इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराने में दीगर तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया है और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवारों की तादाद 2018 के इंतखाबात में पीटीआई के ऐसे उम्मीदवारों से कहीं ज़्यादा है, यानी कि यह तादाद 2018 से बढ़ गई है। दूसरी जानिब चीखें हैं सियासी माफिया की। पहले शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट रखते हैं। मौसूफ फरमाते हैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। हाई कोर्ट के अंडर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले के खिलाफ सिर्फ हाई कोर्ट ही से ही पहले रिलीफ मिलता है, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। और बिल्कुल दुरुस्त किया पेशावर हाई कोर्ट ने। और मौसूफ ये कह रहे हैं कि एक सूबे की हाई कोर्ट किस तरह पाकिस्तान भर के मामले पर फैसला दे सकती है। इलेक्शन एक्ट में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करा लेने के बावजूद पीडीएम की हुकूमत माहौल अपने हक में गुज़श्ता 1.5 साल के कर लेने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त उन्हें इस सबसे बड़ा खौफ और डर जो उनके सामने मुंह खोले खड़ा है कि किस तरह से वो इमरान खान की 2/3 अक्सरियत का रास्ता रोकें। मौसूफ ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज साहब के साथ रिश्तेदारी है और इनकी अपनी पूरी सियासी जमात, इनकी पूरी सियासी तारीख इस बात से भरी हुई है। चाहे आप उठाकर लिख लें इनकी सारी तारीख, मलिक कयूम का मामला हो, परवेज़ मलिक का इनकी क्या रिश्तेदारियां थी, कौन मलिक कयूम को कालिंग किया करता था कि बेनज़ीर को इतनी सज़ा देनी है, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ क्या ताल्लुक़ था। और फिर मुबैना तौर पर अभी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और मरियम नवाज़ साहिबा, लास्ट ईयर भी मैंने खबर दी थी कि एक मखसूस सहाफ़ी के ज़रिए किस तरह से आपस में राब्ते में भी रहते थे और ख़त भी लिखे जाते थे। जनाब मौसूफ को अब ये बात नज़र आ रही है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं और उन्हें इलेक्शन जीतना अब मुश्किल हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जो है वो उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि नहीं जनाब अब तो हमें कुछ शोर मचाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वो शोर मचाना शुरू कर दिया है। उनके इत्तेहादी पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत दूर की कोड़ी लेकर आए हैं। मौसूफ ये बोले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उभारा जा रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि जो है वो उसे उभारा जा रहा है और अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आती है तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेगी। उन्हें इस बात का पता चल चुका है और मौसूफ ने पहले ही उस जानिब इशारा कर दिया है कि बदअमनी के बावजूद इलेक्शन कराए जा रहे हैं और जनाब क्योंकि उन्हें इलेक्शन का डर है इसलिए मौसूफ ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। तो इसलिए अब वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं जनाब अगर हमारा कारकुन भी कोई शहीद हुआ तो चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे और ये नताइज जो है वो कौन तस्लीम करेगा। इस किस्म की बातें वो क्यों कर रहे हैं, अच्छी तरह से उन्होंने इस बात को का उन्हें पता है। मौसूफ कहते हैं कि ये बात गलत है कि पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। उन्होंने कहा यह फ़ज़ा बनाई जा रही है। इस किस्म की वीडियोज़ आई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अदालतों के अंदर दरखास्तें आई हैं, पाकिस्तानी मीडिया चाहे ना दिखाए, सोशल मीडिया में नौजवानों ने यह दिखाया है। आपको कुछ थोड़ी सी शर्म व हया होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। आप अपने सियासी मुखालफिन के हाथ पांव बांध कर इलेक्शन में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप उनसे इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं हैं। दूसरी जानिब जंग जियो ग्रुप अपनी मर्जी की हेडलाइंस लगाकर माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है और जब जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो आज उन्होंने किस तरह पोर्ट्रे किया। कहते हैं जनाब ओपन ट्रायल का मतलब होता है ओपन ट्रायल, जेल ट्रायल करना है तो इनकी हमरा समात क्यों हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त कहा जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने। और जंग ग्रुप ने लगाया जनाब साइफर केस में पीटीआई को मजीद रिलीफ। ठीक है, यहाँ पर नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता तो ये कहते हैं हक और सच की फतह हो गई, और यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइनी और कानूनी रिलीफ मिल रहा है तो कहते हैं साइफर केस में पीटीआई को मजीद रिलीफ और इमरान खान के खिलाफ ट्रायल रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म इससे पहले ही कलअदम करार दे चुकी है।
تو جناب اس ماحول کے اندر کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوتی ہے جس میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور جو ضروری تعاون ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور جتنا بھی تعاون الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مانگا جائے گا وہ تمام تر تعاون کیا جائے گا۔ اور جناب یہ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، عام طور پر یہ مہینے کے مڈ میں ہوتی ہے۔ آرمی چیف صاحب امریکہ کے دورے پر تھے، آپ کو یاد ہوگا اسی ویلاگ میں مسلسل ہم آپ کو یہ بتاتے رہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کی تاریخوں کے دوران اور آرمی چیف صاحب کے دورہ امریکہ کے بعد واپسی پر یہ اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس ہوگی، اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جہاں ملک کی اندرونی بیرونی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، وہیں ڈیفینیٹلی جو اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی دیکھا گیا۔ اور کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے پہلے یہ ریکویسٹ کر چکا ہے جو ہے وہ GHQ سے خط لکھ کر وزارت دفاع کو کہ انہیں تعاون چاہیے، وزارت دفاع کا فوجی اہلکار چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کیا کر رہا ہے کہ جناب انہیں یہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی اہلکار چاہیے یا پولنگ سٹیشن کے باہر، کیونکہ یہ معاملہ ہوگا جناب بڑا ہی امپارٹنٹ، کیونکہ ماضی میں سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کئی ریزرویشنز بھی شو کر چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی جناب 29 نومبر کی۔ آج بھی مقدمات کی 29 دسمبر کی آج کی جو ہے اس لیے 29 دسمبر کی آج کی سماعت نہیں ہو پائے گی، کیونکہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس اطہر بن اللہ 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کرنا تھی۔ باقی ججز چھٹیوں پر ہیں، ابھی ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، لیکن اگلا جو ہفتہ ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس اطہر بن اللہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ میں بیٹھ رہے تھے، انہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے، کیونکہ آگے ہیں اہم ترین کیسز اور کچھ پھر سوالیہ نشانات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ جسٹس اطہر بن اللہ نے جو ریمارکس دیے تھے وہ کیونکہ ایسے تھے جس کی وجہ سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے، آئینی اور قانونی جو موقف ہے، اس کو کیونکہ مل رہی تھی تقویت، اور جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہیں ہو رہی تھی اس سے پریشانی، اور جب ان کی سائفر کیس کے اندر ضمانت بھی ہوئی تو تھوڑی سی انہیں پریشانی ہوئی۔ اس لیے اب یہ اطلاعات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کے بعد کہ جناب جسٹس اطہر بن اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تھوڑا سا جو ہے وہ امیدیں لگا لی ہیں PDM کی قیادت نے، نون لیگ نے، آصف زرداری نے، کہ شاید وہ کوئی عمران خان کو الیکشن سے باہر جو ہے وہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان تلوں کے اندر تیل نظر نہیں آ رہا۔ وال سٹریٹ جرنل کی خبریں اٹھا کر جنگ اور جیو گروپ مخصوص پروپیگنڈا سامنے لگا رہا ہے جناب کہ عمران خان جو ہیں وہ ناکام آئیڈیاز کے حامل ہیں اور قیادت کے لیے ناموزوں ہیں۔ جی ہاں، آپ تو بات کریں گے بالکل، وال سٹریٹ جرنل کی کیا تاریخ ہے، کس طرح سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ چلتا ہے۔ عمران خان نے کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا تھا، امریکہ کو انکار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا، جب ڈو مور کے جواب میں عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا، اور عمران خان نے ایک انٹرویو کے دوران جب یہ کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، تو وہیں سے پھر عمران خان کے خلاف اس سازش کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا تھا، اور پھر اس طرح سے اس سازش کے نتیجے میں عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلے کے نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن عدالتی حکم پر رد عمل کے حوالے سے بھی تک تاحال کو فیصلہ کر نہیں سکا، کیونکہ اپنے دیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ خود پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ جناب پہلے معاملات ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے، تو پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ٹیکنیکل اور بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے، پسا لیا ہے، عبوری ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، لیکن کیس اگلے ہفتے وہاں پر چلے گا، ڈویژنل بینچ بنے گا جو اس حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ اس سے پہلے اب نہ ہی تو کوئی انٹرا کورٹ اپیل الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، اور اگر کرے بھی تو فوری طور پر وہ ریجیکٹ ہوگی، کیونکہ ڈویژنل بینچ سنے گا، اور سپریم کورٹ اب جا نہیں سکتا الیکشن کمیشن، کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو جناب آج پھر وہ بیٹھ رہے ہیں اجلاس کے اندر، بڑے پریشان ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آخری فتح جناب ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس پلیٹ فارم پر بھی یہ بات بتائی کہ ہو نہیں سکتا کہ آخری فتح حق اور سچ کی نہ ہو، اور حق پر کھڑے ہیں عمران خان، پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہے، یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس لیے نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی بھی بول رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب عوام کی امنگوں کے منافی ہے یہ فیصلہ۔ وہ جہانگیر ترین صاحب، آپ کے ساتھ کون سی عوام ہے؟ میں آپ کے حلقے سے ہو کے آیا ہوں کہ 100 میں سے ایک بندے نے آپ کا نام لیا، 100 میں سے کوئی ایک بندے نے کہا تھا کہ میں جہانگیر ترین صاحب کو ووٹ دوں گا۔ تو کہاں کھڑے ہیں آپ؟ عوام کی امنگیں آپ کے ساتھ کہاں ہیں؟ نون لیگ اس کو پری پول ریگنگ قرار دے رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو، کیونکہ انہیں پریشانی ہے، اور دوسری جانب انتہائی گھٹیا درجے تک چیزیں چلی گئی ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، کیونکہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے فنڈ ریزنگ ایونٹ کے لیے NOC منسوخ کر دیا گیا ہے، اور کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ ایونٹ اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ہونا تھا۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اجازت نامہ منسوخ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، مقامی گلوکار نے بھی پرفارم کرنا تھا، انتظامیہ نے بتایا کہ یہ تو غیر سیاسی اور فلاحی سرگرمی ہے، انہوں سے دیا جائے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اب چلے گئے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں پر عمران خان کے کارناموں کی بات ہوگی تو پھر انہیں اس بات کی پریشانی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف خبریں یہ ہیں کہ ایک طرف تو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف جناب مسلسل منتیں اور ترلے چل رہے ہیں۔ عمران خان کے جو سابق دوست ہیں کھلاڑی اور دیگر کئی ان کے قریبی لوگ، عالمی بھی ان کے کئی دوست، ان کو بھی بیچ میں لایا جا رہا ہے اور ترلے چل رہے ہیں مسلسل۔ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے تو ترلے کر رہے ہیں جناب کہ کسی طرح سے عمران خان ان کا مطالبات مان لیں، لیکن آج کی اطلاع تک عمران خان کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔